بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک انتہائی تنگ اور خشک علاقے میں ہوں، لیکن پھر اچانک وہاں سے نکل کر ایک نہایت سرسبز، شاداب اور بہت بڑے علاقے میں پہنچ گیا ہوں۔ اس کے بعد جب ہم نے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونے کا فیصلہ کیا تو مجھے صفوان ملے۔ میں نے ان سے کہا، صفوان، تم دیکھ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب و عجم پر چھاتے جا رہے ہیں، اس لیے کیوں نہ ہم بھی ان کے پاس پہنچ کر ان کی اطاعت قبول کر لیں، کیونکہ حقیقت میں ان کی سربلندی خود ہماری ہی سربلندی ہوگی۔ اس پر صفوان نے کہا، میرے علاوہ اگر ساری دنیا بھی ان کی اطاعت قبول کر لے، میں پھر بھی نہیں کروں گا۔ اس کا جواب سن کر میں نے سوچا، اس کا باپ اور بھائی جنگ بدر میں مارے گئے ہیں، لہذا اسی سے امید رکھنا فضول ہے۔ چنانچہ اس سے مایوس ہو کر میں ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کے پاس گیا اور اس سے بھی وہی بات کی جو صفوان سے کہی تھی، مگر اس نے بھی وہی جواب دیا۔ میں نے کہا، اچھا خیر، لیکن تم میری بات کو راز میں رکھنا۔ جواب میں اکرمہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا۔ اس کے بعد میں عثمان بن طلحہ سے ملا، یہ میرا دوست تھا۔ اس کے بھی باپ اور بھائی وغیرہ غزوہ بدر میں مارے جا چکے تھے، لیکن میں نے اس سے دل کی بات کہہ دی، اس نے فوراً میری بات مان لی۔ ہم نے مدینہ جانے کا وقت، دن اور جگہ طے کر لی۔ ہم دونوں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک مقام پر ہمیں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ملے۔ ہمیں دیکھ کر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، ہم نے بھی انہیں مرحبا کیا۔ اس کے بعد عمرو نے پوچھا، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے صاف کہہ دیا کہ اسلام قبول کرنے جا رہے ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فوراً بولے، میں بھی تو اس لیے جا رہا ہوں۔ اس پر تینوں خوش ہوئے اور مدینہ منورہ کی طرف چلے۔ آخر حرا کے مقام پر پہنچ کر ہم اپنی سواریوں سے اترے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری آمد کی اطلاع ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، مکہ نے اپنے جگر پارے تمہارے سامنے لا ڈالے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے بہترین لباس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اسی وقت میرے بھائی ولید ہم تک پہنچ گئے اور بولے، جلدی کرو، اللہ کے رسول تمہاری آمد پر بہت خوش ہیں اور تم لوگوں کا انتظار فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اب ہم تیزی سے آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرم جوشی سے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد میں نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے جس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ میں جانتا تھا کہ تم عقل مند ہو، اسی لیے میری آرزو تھی اور مجھے امید تھی کہ تم خیر کی طرف ضرور جھکو گے۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ میری ان غلطیوں کو معاف فرما دے جو میں نے آپ کے مقابلے میں اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ میری ان غلطیوں کو معاف فرما دے جو میں نے آپ کے مقابلے پر آ کر کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام قبول کرنا سابقہ تمام غلطیوں اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح عمر بن عاص اور عثمان بن طلحہ آگے آئے اور انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ عمر بن عاص نے دراصل اس سے پہلے شاہ حبشہ نجاشی کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس طرح ایک تابعی کے ہاتھ پر ایک صحابی نے اسلام قبول کیا، کیونکہ نجاشی صحابی نہیں تھے، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، لیکن تابعی وہ اس لیے ہیں کہ انہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کے مسلمان ہونے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہمیشہ گھڑ سوار دستے کا امیر بنائے رکھا۔ یہ تھی تفصیل ان تین حضرات کے ایمان لانے کی۔ حضرت عمر بن عاص بھی بہترین جنگی صلاحیت کے مالک تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ہمارے مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے جنگی معاملات میں میرے اور خالد بن ولید کے برابر کسی کو نہیں سمجھا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے دوران بھی ہمارا یہی درجہ رہا۔ صلح حدیبیہ میں طے پایا تھا کہ مسلمان اس سال تو عمرہ کے بغیر لوٹ جائیں گے،
البتہ انہیں آئندہ سال عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس معاہدے کے روح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضاء کی نیت کر کے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2000 صحابہ تھے۔ روانہ ہوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا جو لوگ صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے ان سب کا ساتھ چلنا ضروری ہے، چنانچہ وہ سبھی صحابہ ساتھ روانہ ہوئے۔ ان کے علاوہ کچھ وہ تھے جو حدیبیہ میں شریک نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کے طور پر ہتھیار بھی ساتھ لیے تھے۔ مسلمانوں سے 100 آدمی گھڑ سوار تھے، ان کے امیر محمد بن مسلمہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے دروازے پر احرام باندھ لیا تھا۔ قریش کے کچھ لوگوں نے صحابہ کرام کے ساتھ ہتھیار دیکھے تو بخلا کر مکہ معظمہ پہنچے اور قریش کو بتایا کہ مسلمان ہتھیار لے کر آئے ہیں اور ان کے ساتھ تو گھڑ سوار دستہ بھی ہے۔ قریش یہ سن کر بدحواس ہوئے اور کہنے لگے ہم نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی جو اس کے معاہدے کے خلاف ہو، بلکہ ہم معاہدے کے پابند ہیں۔ جب تک صلح نامے کی مدت باقی ہے ہم اس کی پابندی کریں گے۔ پھر آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بنیاد پر ہم سے جنگ کرنے آئے ہیں۔ آخر قریش نے مکرد بن حفظ کو قریش کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ کیا۔ انہوں نے آپ سے ملاقات کی اور کہا آپ ہتھیار بند ہو کر حرم میں داخل ہونا چاہتے ہیں، جبکہ معاہدہ یہ نہیں ہوا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ہتھیار لے کر حرم میں داخل نہیں ہوں گے۔ معاہدے کے تحت صرف میانوں میں رکھی ہوئی تلواریں ہمارے ساتھ ہوں گی، باقی ہتھیار ہم باہر چھوڑ کر جائیں گے۔ مکرد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر اطمینان کا اظہار کیا اور قریش کو جا کر اطمینان دلایا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں داخلے کے وقت آیا تو قریش کے بڑے بڑے سردار مکہ معظمہ سے نکل کر کہیں چلے گئے۔ ان لوگوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض تھا، دشمنی تھی۔ وہ مکہ معظمہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے نکل گئے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ حضور کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں تلواریں لیے چل رہے تھے۔ وہ سب لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے تھے۔ روانہ ہونے سے پہلے باقی ہتھیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ محفوظ کرا دیے تھے، وہ جگہ حرم سے قریب ہی تھی۔ مسلمانوں کی ایک جماعت کو ان ہتھیاروں کی نگرانی کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ مکہ کے مشرکوں نے مسلمانوں کو بہت مدت بعد دیکھا، انہیں کمزور سے لگے تو آپس میں کہنے لگے یثرب کے بخار نے مہاجرین کو کمزور کر دیا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو حکم فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت فرمائے گا جو ان مشرکوں کو اپنی جسمانی طاقت دکھائے گا۔ اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کریں، یعنی اکڑ کر اور سینہ تان کر چلیں اور مشرکین کو دکھا دیں کہ ہم پوری طرح طاقتور ہیں۔ اس کے بعد جب مسلمانوں نے رمل شروع کیا تو مکہ کے دوسرے مشرکوں نے اس مشرکوں سے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو کمزور بتایا تھا کہا تم تو کہہ رہے تھے انہیں یثرب کے بخار نے کمزور کر دیا، حالانکہ یہ تو پوری طرح طاقتور نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اس طرح اپنے اوپر ڈال رکھی تھی کہ دایاں کندھا کھلا تھا، اس کا پلو بائیں کندھے پر تھا۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام نے بھی ایسے ہی کر لیا۔ اس طرح چادر لینے کو اضطباء کہتے ہیں اور اکڑ کر چلنے کو رمل کہتے ہیں۔ اسلام میں پہلا اضطباء اور پہلا رمل تھا۔ اب حج کرنے والے ہو یا عمرہ کرنے والے انہیں یہ دونوں کام کرنے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کے مطابق 3 دن تک مکہ معظمہ میں ٹھہرے۔ 3 دن پورے ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے باہر نکل آئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ بن حارث سے نکاح فرمایا، ان کا پہلا نام برا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تبدیل کر کے میمونہ رکھا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔